بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 98، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا قوم میں مبعوث ہونا اور قوم کے اندر تبلیغ کرنا، اور پھر عذاب الہی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ پیش کی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کے استغفار کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ چند سوال بھی ابھرتے ہیں۔ سوالات کو ضمن میں ہی انشاءاللہ حل کریں گے، لیکن کوشش کریں گے یہ واقعہ پہلے مکمل ہو جائے، کیونکہ قرآن نے اشارہ کیا ہے، 2-3 حصوں میں اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ لمن المرسلین، یونس علیہ السلام مرسلین میں سے یعنی مبعوث کیے گئے۔ دوسرا قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی تھی، جیسے اس آیت میں بھی اور ایک اور آیت کریمہ میں بھی یہ بیان وارد ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام جس علاقے میں مبعوث کیے گئے وہ علاقے کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد تھی۔ یہ 2 آیات ہمارے پاس دلالت کرتی ہیں کہ ایک بڑی قوم تھی یونس علیہ السلام کی، چھوٹی قوم نہیں تھی۔ مثلا اسی آیت میں آپ نے دیکھا الا قوم یونس کہہ کے استثناء کیا گیا ہے۔ تیسرا جو بس ایک مبعوث ہونا نقطہ ہو گیا، دوسرا ہے قوم کا ایک بڑی قوم کا ہونا ہے، قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ نمبر 3 قوم کا توبہ کر لینا اور حضرت یونس علیہ السلام کا غضب کی حالت میں نکل جانا۔ وَإِذْ ظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَإِذْ ظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ وَإِذْ ظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مغاضباً یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پہ غضبناک ہوئے، نہیں، قوم کے اوپر غضبناک تھے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، نقدر سے مراد ادھر قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قدرت نہیں، ظن یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم اس کے اوپر مثلا تنگ نہیں انہیں کر سکتے، تنگی ان کی پر نہیں لا سکتے، نہ یہ کہ قدرت کے معنی میں اس جگہ پر نہیں ہے۔ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے کلمات ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں پہ قرآن کریم کے وارد ہوا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں پہ پھر قرآن اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اور فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، انہیں مچھلی جو ہے وہ نگل گئی، چبایا نہیں، ڈائریکٹ ہی نگل گئی۔ اور یہ نگلنے کی کیفیت ایسی تھی کہ پھر پیٹ میں اس ظلمتوں میں اور اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے تھے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر انہیں خشکی کے اوپر دوبارہ زندگی دی اور اس ظلمتوں سے نجات عطا فرمائی، اور وہاں پہ ایک درخت ان کے اوپر اگایا، کدو کی بیل تھی یا درخت تھا، اور ان کے جسم کی کھال جو ہے وہ گل سڑ چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں ہمت آئی، اور اس کے بعد وہ پیچھے واپس اپنے علاقے منتقل ہو گئے۔ قرآن نے یہ جتنی میں نے آپ کے پاس نکات ذکر کی، ان سب کی طرف اشارہ قرآن کریم نے متعدد صورتوں میں کیا ہے۔ ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہی آگے چلتے ہیں۔ اس جگہ پہ چند پہلے ہم اعتراضات کو ملاحظہ کر لیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہر واقعے کے اعتبار سے اعتراض کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔
ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیوں ٹل گیا۔ امام معصوم سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، وہ میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی جو روایت میں بیان، ایک علل الشرائع میں روایت وارد ہوئی ہے، بلکہ دونوں روایتیں علل الشرائع میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان روایات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے ابو بصیر سے ہے اور بیان کرتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، لأي علة صرف الله عز وجل عذاب عن قوم یونس وقد اضلهم ولم يفعل ذلك بغيرهم من الامم، کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ عز وجل نے قوم یونس سے عذاب کو پھیر دیا، عذاب کو قوم یونس سے پھیر دیا، جبکہ ان کے سروں کے اوپر وہ عذاب پہنچ چکا تھا، اور ایسا کبھی بھی کسی اور امت کے ساتھ نہیں ہوا کہ جیسا ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ فقال، امام معصوم نے فرمایا، لأن كان في علم اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ عز وجل کے علم میں یہ بات تھی، انہ یصرفہ عنہ لتوبتہم، کہ قوم یونس توبہ کرے گی اور ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ عز وجل ان سے عذاب کو پھیر دے گا۔ وَإِنَّمَا تَرَكَ إِخْبَارَ یونس بِذَلِكَ، اور اللہ نے یونس کو اس بات سے باخبر کرنے کو ترک کیا، یعنی یہ بات نہیں بتائی کہ تمہاری قوم توبہ کر لے گی، صحیح ہے۔ وَإِنَّمَا تَرَكَ إِخْبَارَ یونس بِذَلِكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونس کو اس سے باخبر کرنے سے اپنے آپ کو رہنے دیا، ترک کیا اور نہیں بتایا۔ لِأَنَّهُ، کیوں اللہ نے نہیں بتایا؟ اب اس کی بھی علت اس روایت میں بیان کی گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسے ملاحظہ کریں گے۔ یعنی یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یونس علیہ السلام کی قوم سے ایک جدا سلوک کیا ہے۔ وہ جدا سلوک ان کی توبہ کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر آ رہا تھا عذاب اور ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اور وہ عذاب کو انہوں نے بھانپ لیا، البتہ عذاب سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ آمادہ ہو چکے تھے، اپنے قلوب کو آمادہ کر چکے تھے، لیکن جب عذاب مزید ان کے قریب آ رہا تھا تو تب انہوں نے اور چیخ و پکار شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہدایت اور رہنمائی بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی گناہ گار، کیونکہ گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور حجت الہی کی تکذیب کرنا ہے، یا اس کی تعلیمات کی تکذیب کرنا ہے۔ بقیہ جتنے بھی آپ گناہ لے کے آئیں، کسی کو قتل کرنا ہے یا شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، سارے کے سارے گناہ اس کے مقابلے میں چھوٹے گناہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے مقابلے میں ہیں گناہ کبیرہ لیکن ان کے مقابلے میں نہیں پہنچتے۔ شرک ہے، تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، جسے تکبر سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے، اس کو بھی توبہ کے دروازے اللہ نے اس طریقے سے کھولے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ توبہ کریں گے اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے ان سے عذاب کو پھیر دیا۔ اچھا، یونس علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں دی، یہاں پہ یقیناً سوال پیدا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آخر کیوں اس بات کا علم نہیں دیا کہ تمہاری قوم توبہ کر لے گی؟ اس کی وجہ آگے بیان کی گئی ہے، لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ اللہ عز وجل ارادہ، اللہ کا ارادہ یہ تھا، أَن يُفَرِّغَهُ لِعِبَادَتِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز وجل حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اپنی عبادت کرنے کی فرصت اور فراغت عطا کرے۔ فراغت اور فرصت انسان کو پورے انہماک کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ایک فرصت چاہیے، ایک موقع چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اصحاب کہف وہ کہف میں غار کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے بقیہ ہستیوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پوری خلق خدا سے جدا کرتے تھے اور اللہ کے غیر کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کاملاً توجہ اللہ کی طرف۔ تو مثل غار ہے، جس طرح اصحاب کہف غار میں گئے تھے تو مچھلی کا جو پیٹ ہے
وہ شکم ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مثل غار بن گیا، ایک غار کی مانند بن گیا، اور اس غار کے اندر گویا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، اور اللہ نے انہیں ایک فراغت اور بہترین موقع اور فرصت دے دی کہ وہ اس میں اللہ کی عبادت انجام دیں۔ فَيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ ثَوَابَهُ وَكَرَامَتَهُ، اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو یہ فرصت دے کے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کے یونس علیہ السلام کے ثواب کا اہتمام کیا اور ان کی عزت اور کرامت کو مزید بڑھا دیا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، البرہان میں ہاشم بہرانی نے بھی نقل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ 97 میں، باب نمبر 66 حدیث نمبر 1۔ آپ نے یونس علیہ السلام کا یہ مورد بھی ملاحظہ کیا کہ یونس علیہ السلام ان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ایک فرصت اور فراغت عنایت فرمائی۔ ادھر بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہدایت ہے۔ ہر ایک انسان کو عبادت الہی کے لیے ایک وقت نکالنا چاہیے، اگرچہ اس مضمون کی روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، متعدد ہیں۔ عبادت سے عشق کرنا چاہیے، عبادت ایک بوجھ کی طرح محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ انہا لکبیرۃ الا الخاشعین، نماز ہر ایک کو بھاری لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، خصوصاً سوائے خاشعین کے۔ اب انسان اپنے مقام کا اندازہ لگا سکتا ہے، جیسے بعض جگہوں پہ آیا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری کیا منزلت ہے، کیا قدر و منزلت اور کیا ہمارا مقام ہے، جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی مقام نہیں ہے، لا مقام لہو، تو پھر تو وہ پستیوں میں ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت اور قدر اور مقام بن جائے۔ تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو وارد ہوا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ کا کیا مقام ہے، دنیا کے امور میں، اپنی ذاتیات کے امور میں وہ اللہ کو کہاں پہ رکھتا ہے۔ بس جہاں پہ وہ اللہ کو رکھتا ہے، اللہ نے بھی اپنی نظر میں اس کو وہی مقام عطا کیا ہوا ہے۔ لہذا ہر انسان کو عبادت کے لیے ایک فرصت نکالنی چاہیے، فراغت نکالنی چاہیے۔ اگر نہیں فراغت نکالتا، زندگی کے دن تو اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں، بالآخر موت کا شکار ہو جائے گا، اور یہ دنیا، اطراف اور سب مال، آل اولاد، یہ ساری کی ساری اس دنیا میں پڑی رہ جائے گی۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ واضح طور پہ ہے کہ اس طرح سے فراغت کا اہتمام کریں کہ پوری کی پوری خلق خدا سے جدا ہوں۔ عبادت کے سلیقے سیکھنے چاہیے، طریقے سیکھنے چاہیے۔ عبادت کا انسان کے وجود میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ روایات نے اللہ تعالیٰ کے ذکر جو قلیل ذکر کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ عوام الناس میں تو بالکل ہی ان آیات کو زیادہ حساس طریقے سے، جسے کہتے ہیں سیریس لینا، سیریس نہیں لیتے، لیکن قابل تعجب بات ہے طلاب اور علماء میں بھی ایسی چیز نظر آتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے واضح بیان کیا ہے منافقین کی علامات، اذا قاموا للصلاة قاموا کسالى، یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، یار ابھی ٹھیک ہے اقامت ختم ہو جائے، وہ رکوع میں پہنچ جائیں، یا ٹھیک ہے دونوں نمازیں ایک ساتھ جلدی میں ساتھ ساتھ پڑھ لوں گا۔ یہ منافق کی علامت ہے، یعنی واقعاً وہ اپنے وجود اور اپنے قلب کے اندر اس چیز کا احساس کرے کہ منافق ہے، اور اس مرض نفاق سے چھٹکارا حاصل کرے، وَإِلَّا گرفتار ہے انسان۔ اس لیے اگر سستی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہے یا نماز بھاری لگ رہی ہے تو علاج کرے اسی وقت اپنے نفس کا، پریشان انسان ہو جائے۔ اگر نہیں علاج کرے گا، بالآخر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوشش ہمیں دی ہوئی ہے اور ایک ہمیں پوشیدہ رکھا ہوا ہے جسم چڑھا کے ہمارے باطن کے اوپر، وَإِلَّا تو قبر میں یہ باطن آشکار ہو جائے گا۔ جان پہچان تو نہیں ختم ہوگی میری اور آپ کی اور دیگر افراد کی، جان پہچان اسی طرح باقی رہے گی، لیکن باطن آشکار ہو جائے گا۔ جو ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے تھے وہی آشکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ اچھا سوچیں۔ ظاہراً پتہ لگ رہا ہوگا کہ یار وہ تو میرے بارے میں اچھا ہی ہمیشہ سوچتا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کی ہے، اور بعد میں جب آشکار ہوا تو پتہ لگا اچھا تم یہ میرے بارے میں سوچتے تھے، کیونکہ باطن آشکار، قبر کے اندر باطن آشکار ہوگا۔ یہ جو جسم ہمارا ہے وہ تو مٹی کے اندر ذرہ ذرہ ہو جائے گا، بکھر کے رہ جائے گا۔ تو یہ جو باطن ہے اس کا انسان کو علاج کرنا چاہیے۔
اس لیے آپ دیکھیں پہلی صفت آیت میں بیان کی گئی، نماز کو معیار قرار دیا، اگر نماز پڑھتا ہے تو اور سستی کے جذبات اندر دیکھتا ہے منافق ہے۔ نمبر 2، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ذکر الہی کرتا ہے لیکن قلیل کرتا ہے، منافق ہے انسان۔ ٹھیک ہے، ایک منافقت کا سبب بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، وہ اسباب میں سے بہت اہم ترین سبب ہے، اور صحیح سند روایات ہیں شیعہ سنی میں کہ امام علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ولا یبغضک الا منافق، اور کوئی تجھ سے نفرت یا کینہ یا کدورت یا دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ منافق ہوگا۔ ایک معیار ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کا۔ اسی طرح ایک معیار یہ ہے، ممکن ہے نام سے امام علی علیہ السلام کا نام لیتا ہو لیکن نماز میں سست ہے، اسے علاج فوراً بر وقت مرض نفاق کا کرنا چاہیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن بہت قلیل کرتا ہے۔ یہ والی آیت ہے جو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھیں گے، سستی سے پڑھیں گے، کوئی اہمیت دیے بغیر پڑھیں گے، یا جو کچھ نہ کچھ ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، قرآن کہہ رہے ہیں یہ منافقت کے مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ جو اصلا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ تو جو نماز پڑھتے ہیں تو منافق ہے۔ اس لیے صحیح سنت شیعہ سنی دونوں کتب میں روایت ہے، تارک الصلاۃ کافرون، نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے، یعنی اگرچہ وہ فقہی طور پہ کفر کے دائرے میں نہیں آتا لیکن وہ عمل سے کافر والا، کیونکہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کافر بھی اللہ کی بندگی کو ترک کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی بندگی کو ترک کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا وہ تو پھر کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کے لیے فراغت نکالنا ایک وظیفہ ہے۔ اللہ کی ذات نے ہم سے کچھ مطالبہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام ہماری معصیتیں اور گناہوں کو ایک طرف نظر انداز کر کے ہمیں نعمتیں در نعمتیں دی ہیں، اور اس قدر نعمتیں دی ہیں، خصوصاً آل اولاد کی صورت میں نعمت، کہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دخل رکھتی ہے اور فری میں ملی ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوا، انسان لذت کا ایک احساس کرتا ہے، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ جنم دیتا ہے، اور پھر اس اولاد کی محبتیں دلوں کے اندر گڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ پوری کی پوری اپنی دنیا آخرت اسی اولاد کے لیے تباہ کرنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہذا اس مقام پہ ضروری ہے کہ احساس اللہ کی طرف توجہ کرے، نعمات الہی کا شکر ادا کرے، اور وہ بندگی ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یونس علیہ السلام کے پہلو عبادت کو روایت نے خصوصی طور پہ ابھارا۔ اگلی روایت بھی ملاحظہ کریں، اور یہ روایت بھی ہمارے ہاں معتبر روایات میں سے ہے۔ اس میں سماعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا کہ وہ فرماتے ہیں، ما رد اللہ العذاب عن قوم قد اذلہم الا قوم یونس، اللہ نے کسی بھی قوم سے عذاب کو واپس نہیں پلٹایا جب عذاب ان کے سروں تک پہنچ چکا تھا سوائے قوم یونس کے۔ فقلت اکان قد اذلہم، کیا واقعاً عذاب ان کے سروں کے اوپر پہنچ چکا تھا؟ قال نعم قد نالوہ باکفہم، کہ ان کے ہتھیلیوں اور کندھوں پہ یہ چیزیں پہنچ چکے تھے، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے۔ فقلت کیف کان ذالک، یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب ان کے سروں پہ پہنچ گیا اور پھر واپس پلٹ گیا؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، کان فی العلم المثبت عند اللہ عز وجل، کہ وہ علم جو اللہ عز وجل کے نزدیک ثابت شدہ ہے، صحیح ہے، ثابت شدہ علم میں اللہ کے نزدیک جو علم ثابت ہے، جس میں تغیر نہیں ہوتا، جو تبدیل نہیں ہوتا اللہ کا علم، الذی لم یطلع علیہ احد، اور اس علم پہ کوئی بھی مطلع اور باخبر اس علم سے نہیں ہو سکتا، انہ یصرفہ عنہم، اس علم میں جو دائمی علم ہے، جو غیر متغیر علم ہے، جو ثابت علم ہے، اس میں اللہ کے پہلے سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قوم یونس سے عذاب کو پھیر دے گا، دور کر دے گا۔ یہ ہمارے پاس آیات تھیں کہ
کہ جو عذاب کے حوالے سے تھیں۔ آئیں اب ہم اپنے اسی واقعے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو پھر کیا ہوا، کیونکہ وہ قوم کے اندر تھے، انہوں نے کہا اب پھر تانے در تانے ہوں گے اور انہوں نے اب بدترین طریقے سے مجھے جھٹلانا ہے، تو اس لیے وہ قوم کے اندر آئے نہیں۔ تنوخہ ان کے ساتھ تھا، یا جس کا نام ملیخہ بھی وارد ہوا ہے، وہ جب بستی کے اندر چلا گیا اس نے کہا میں تو انہی لوگوں کے ساتھ پھر ادھر ہی رہتا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام حالت غضب میں وہاں سے نکل گئے، اور حالت غضب میں نکلنے کو آگے ذکر کیا ہے روایات نے کہ وہ پھر نکل کے گئے اور ساحل تک پہنچے۔ آج کے دور میں ممکن ہے کہ اس طرف، کیونکہ فرات اور دجلہ ہی کنارے پہ موصل کے بہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ جو فرات ہے اس وقت اس کا احاطہ بہت بڑا ہو، کیونکہ یہ براہ راست سمندر میں گرتے ہیں، کویت اور بصرہ کی طرف سے یہ سمندر میں گرتے ہیں دجلہ اور فرات۔ تو جہاں حضرت یونس علیہ السلام تھے اس کے قریب یہی دریا بنتے ہیں، لیکن اس وقت بہت بڑے یہ دریا ہوں گے۔ تو اس دریا کا ڈائریکٹ ارتباط تھا سمندر کے ساتھ بھی، لہذا یونس علیہ السلام وہاں پہ ساحل کی طرف گئے اور وہاں پہ ایک کشتی چل رہی تھی، اور اس کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام وہ اس میں بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس کا ہم بیان آگے دیکھتے ہیں۔ جناب حمزہ صومالی بزرگ ترین صحابی ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، وہ روایت میں بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ روایت تفسیر العیاشی میں ہی نقل ہے، ان یونس لما اذاہ قومہ دعا اللہ علیہم، کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم انہیں اذیت دے رہی ہے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی۔ فاصبحوا اول یوم وجوہہم صفر، تو جب عذاب آنے والا تھا تو پہلے دن تو ان کے سارے چہرے زرد ہو گئے۔ واصبحوا اليوم الثانی ووجوہہم سود، اور دوسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے جب وہ جاگے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاعَدَهُمْ أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ حَتَّى نَالُوهُ بِرِمَاحِهِمْ، کہ وہ عذاب جو ہے وہ آ گیا اور قریب ان کے پہنچ گیا، یعنی سروں کے قریب پہنچ گیا۔ فَفَرَّقُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَأَوْلَادِهِنَّ وَالْبَقَرِ وَأَوْلَادِهَا، تو انہوں نے خواتین کو جدا کر دیا اور ان کے بچوں کو جدا کر دیا، اسی طرح مویشیوں کو الگ کر دیا اور مویشیوں کے بچے جدا کر دیے۔ وَلَبِسُوا الْمَسُوحَ وَالصُّوفَ، اور انہوں نے کپڑے اون کے، جو عبادت گزار لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے بھی تبدیل کر کے عبادت گزاروں والے کپڑے پہن لیے۔ وَوَضَعُوا الْحِبَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور اپنی گردنوں کے اوپر چیزیں انہوں نے ڈال لی، رسیاں ڈال لیں، جیسا کہ ایک گناہ گار جو ہے مجرم پکڑ کے کسی کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ وَالرَّمَادَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، اور راکھ جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ڈال لی۔ وَصَاحُوا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِلَى رَبِّهِمْ، تو ان میں سے ایک ایک چیخ کی اونچی آواز میں اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِإِلَٰهِ یونس، اور اونچی آواز میں چیخ و پکار کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم یونس کے الہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ قَالَ فَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى جِبَالِ آمد، کہ آمد ایک پرانا قدیمی علاقہ ہے، اس علاقے کے پہاڑوں کے اوپر ابھی عذاب پہنچ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے پھیر دیا۔ قال واصبح یونس وهو يظن انهم هلكوا، یونس علیہ السلام نے وہ رات تو نہیں گئے، صبح سویرے اٹھے تو اب وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یونس علیہ السلام کے تو سارے مر گئے ہیں، اسی لیے اتنی خاموشی ہے۔ فوجدهم فی عافیۃ، جب گئے تو دیکھا کہ یہ تو پہاڑوں میں اپنے گھروں کے اندر ہے، کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، سواریاں جو ہیں وہ چلا کے لیے لائی لے جا رہی ہیں، چراوے جو ہیں وہ چرا رہے ہیں، تو ان سب کو عافیت میں دیکھا۔ فغضبا، تو انتہائی غضبناک ہوئے۔ وخرجا کما قال اللہ، تو پھر وہ نکلے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں بیان فرمایا ہے کہ مغاضباً، حالت غضب میں نکلے۔ حتی رکب سفینتاً، تو وہ ساحل کے اوپر آ گئے۔ غصے میں انسان ہوتا ہے، کیونکہ انہیں غصہ ہی اصل اس چیز کا تھا کہ اس قوم نے تو اب میری ماننی نہیں ہے اور مجھے تانے دینے ہیں، میں نے انہیں عذاب الہی کا کہا تھا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اس جگہ پہ تو عذاب نہیں آیا۔
اور اب میں گیا تو انہوں نے گالم گلوچ کرنی ہے، تانے دینے ہیں اور کہنا ہے کہ وہ کہاں گیا تمہارے اللہ کا وعدہ اور وہ کہاں گیا عذاب، کیونکہ یہی تانے دیتے تھے۔ اور ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ نے وعدہ خلافی نہیں کی، اللہ نے حسب وعدہ عذاب لے آیا، لیکن اللہ نے یہ یونس کو نہیں کہا تھا کہ میں عذاب کے بعد سب کو ہلاک بھی کروں گا۔ اس لیے وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا، ان سب کے اوپر عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہلاک بھی کروں گا۔ بہرحال وہ غضب کی حالت میں ساحل کی طرف چلے گئے، اور ایک دن میں گئے، کچھ وقت میں گئے، یہ وارد نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کچھ مسافت پر ہی وہاں پر دریا کا کنارہ موجود تھا۔ حتیٰ رکبا سفینتاً، ایک کشتی میں بیٹھ گئے، فیہا رجلان، اس کشتی میں 2 افراد تھے، 2 مرد اور بھی تھے۔ فاضطربت السفینۃ، تو کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی، این گہرے دریا کے اندر چاروں طرف وسیع و عریض پانی پھیلا ہوا ہے، تو کشتی جب وہاں پہ پہنچی، فاضطربت السفینۃ، تو کشتی میں ہلچل آ گیا۔ فقال الملاح، جو ملاح ادھر موجود تھے جو کشتی چلانے والے ہیں، انہوں نے کہا یا قوم، کہ ایک جماعت جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، فی سفینۃ مطلوب، کیونکہ ہوا یہ تھا، یہ اضطربت السفینہ بعض دیگر روایات میں آیا ہے، ایک بہت بڑی مچھلی آئی، اس نے ٹکرے مارنا شروع کر دی نیچے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نوالا چاہیے مچھلی کو، اور مچھلی کو نوالا ملے گا تو یہ ہم بچے گا، ورنہ ہم سب جائیں گے۔ تو کہا کہ کون اس کا نوالا بنے گا، اس لیے اس نے کہا کہ ایک ہے سفینتی مطلوب، ہمارے اسی کشتی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے جو مطلوب ہے، اسے پھینکیں گے، وہ کشتی کے وہ مچھلی کے پیٹ میں جائے گا تو پھر ہی سکون ملے گا۔ فقال یونس انا ہوا، کہ میں وہ ہوں، وقام لیلقی نفسہ، کہ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ ہوں کہ جس کو پھینکنا چاہیے، اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ البتہ بعض دیگر روایات میں اس طرح سے آیا کہ وہاں پہ یونس علیہ السلام ابتدا میں خاموش بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں بولے، تو اب کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا، کون مچھلی کے پیٹ میں جائے، وہاں پہ مچھلی ہے وہ ٹکرے مار رہی ہے اور کشتی ڈوبنے کے سر پہ آ رہی ہے، اور پھر سارے کے سارے مرتے۔ تو وہاں پہ پھر یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، ملاح نے یعنی وہ جو کشتی چلانے والے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اندازی کریں گے، جیسے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں نے سہام ڈالا، فساہمہ یعنی قرآن اندازی کی، تو جس کے نام پہ قرآن نکل آئے گا اس کو ہم پھینک دیں گے۔ اچھا، جب قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام آیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ نکالا، پھر تیسری دفعہ نکالا، جب تیسری دفعہ نکالا تو حجت تمام ہو گئی، اور پھر یونس علیہ السلام آئے اور انہیں اٹھا کے انہوں نے کشتی سے باہر پھینک دیا۔ فَأَبْصَرَ السَّمَكَ، اور مچھلی نے بھی بڑے غور سے انہیں دیکھا، وَقَدْ فَتَحَتْ فَاهًا، اور اس نے اپنا بڑا سا منہ کھول دیا، فَهَابَهَا، اور اس کی دہشت سے یونس علیہ السلام ڈر گئے یعنی گھبرا گئے۔ وَتَعَلَّقَ بِهِ الرَّجُلَانِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَحْدَكَ، وہ 2 مرد، کیونکہ وہ جو 2 افراد تھے جن کا تذکرہ آیا ہے وہ یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے، تو 3 دفعہ قرآن اسی لیے نکالا کہ انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی گناہ گار ادھر جائے گا، یہ نبی خدا پاک پاکیزہ طاہر، یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ ڈالا، پھر تیسری دفعہ ڈالا، تو یہاں پہ جب تیسری دفعہ ہوا اور نیچے اب وہ منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ادھر جانے کے لیے گرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو یہ 2 جو فداکار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ وقال له انت وحدك ونحن رجلان نتساهم، جبکہ ہمارے نام بھی لکھے گئے تھے اور آپ ہی کا نام نکل آیا ہے، تو اس جگہ پہ پھر انہوں نے وہی آگے واقعہ بیان کیا، فتساہموا فوقعت السہام علیہ، کہ انہوں نے پھر وہی قرآ ڈالے، اور ہر دفعہ وجرت السنۃ والنسہام اذا کان 3 مرات فإنها لا تخطی، کہ 3 دفعہ اگر کسی کا نکل آئے قرآ تو اس کا مطلب ہے اب کوئی خطا نہیں ہوئی، اور یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ فألقى نفسه، تو یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھر پانی کے حوالے یا مچھلی کے حوالے کر دیا، فالتقمه الحوت، تو وہ مچھلی جو ہے وہ انہیں نگل گئی۔ فطاف به البحار السبع، 7 سمندروں میں لے کے وہ پھری تھی، یہ متعدد روایات میں بار بار آیا ہے، 7 سمندروں میں لے کے کشتی پھرتی رہی انہیں، حتی سار الی البحر المسجور، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں انہیں لے گئی۔ وبہ یعذب قارون، یعذب قارون،
یہ ہماری بعض روایتوں میں آئے کہ قارون کو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا تو اس کو ہلاک نہیں کیا، فرعون تو ہلاک ہو گیا، ہاں اسی طرح سے قارون جو ہے حامان بھی ہلاک ہو گیا، قارون ہلاک نہیں ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ دیا تھا اور اس میں اسے زندہ رکھا تھا۔ بہرحال اب وہ جو آگے واقعہ ہے وہ ممکن ہے کیونکہ قابل تحقیق چیزیں بھی ہیں کہ قارون کے ساتھ کیا ہوا، ہم اس روایت کے فقط ضمن میں اسے پڑھ رہے ہیں، لیکن قارون کے واقعے کو ہم دیگر روایات سے ہی ملا کے صحیح اس کے بارے میں نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لیکن روایت کے میں کلمات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فَسَمِعَ قارون صَوْتًا، قارون نے ایک آواز سنی، فَسَأَلَ الْمَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، تو اس نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ یونس، کہا کہ یہ تو یونس ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَبَسَهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے انہیں مقید اور محبوس اور قید کر لیا ہے۔ فَقَالَ لَهُ قارون أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُكَلِّمَهُ، کیا اے فرشتے تو مجھے اجازت دے گا میں یونس علیہ السلام سے تھوڑی گفتگو کر لوں؟ فَأَذَنَ لَهُ، فرشتے نے انہیں قارون کو اجازت دی کہ یونس علیہ السلام سے تم بات چیت یا گفتگو کر لو۔ بقیہ وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں چند سوالات مزید پیدا ہوتے ہیں قارون کے بارے میں۔ یہ ہمارے پاس بات آئی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یعنی وہ غصے کی حالت میں چلے گئے اور چلے جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور اس طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ 3 دن رہے، 4 دن رہے، 7 دن رہے، اور بعض نے یہ بھی تحلیل کی ہے کہ 7 سمندر کیسے اس دور میں 7 سمندروں میں لے کے گئے، یا کیسے تقسیم تھی 7 سمندروں کی، اور اگر 3 دن ہے تو 3 دن میں تو 7 سمندر پار نہیں ہوتے، یا ممکن ہے کہ یہ پھر تعبیر کی جا سکتی ہو کہ جہاں پہ سمندر ایک سمندر دوسرے سے ملتا ہے وہاں پہ کوئی اس نے گردش کی ہو اور پھر لے آیا ہو، مچھلی واپس انہیں لے آئی ہو اسی مقام پہ۔ تو بالآخر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ ملاحظہ کریں گے اب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو پھر کیا صورت تھی، لیکن اس جگہ پہ ایک روایت سے استفادہ کر کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ روایت کے جو کلمات ہیں وہ اسی سے تعبیر ہیں، اس واقعے سے ہی لیے گئے ہیں، لیکن وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو گفتگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یونس علیہ السلام نے کی اور قرآن نے اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے، فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہمارے اہل سیر و سلوک کے نظر میں جب انسان سیر و سلوک کا آغاز کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 400 مرتبہ یا 1000 مرتبہ سجدے میں اس آیت کریمہ کو پڑھے، کیونکہ ہم سب بھی حقیقت میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نجات حاصل کرنا ہم سب کا وظیفہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان ظلمتوں سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ ذکر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحیح سنت اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے اور شیعہ کتب میں بھی روایت آئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں الکافی سے یہ روایت بیان کر دیتا ہوں کہ معتبر روایت ہے۔ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، ربی لا تکلنی إِلَى نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا، کہ اے میرے رب ایک لحظے کے لیے، آنکھ جھپکنے کی مقدار کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس کا سب کو پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ لذت چاہتا ہے، وہ شہوت چاہتا ہے، وہ آرام چاہتا ہے، وہ منصب چاہتا ہے، وہ شہرت چاہتا ہے، وہ کھیل کود چاہتا ہے، یہ نفس ساری چیزیں چاہتا ہے، ایک لحظے کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ کرنا۔ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، لا اقل من ذلک ولا اکثر، نہ طرفۃ عین سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی اگر کوئی چیز طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی کم تر کوئی اگر وقت یا لحظہ ہے، اس مقدار کی حد تک بھی ہے اللہ میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور اس سے زیادہ تو بالکل ہی نہ کرنا۔ قال فما كان بأسرع من ان تحدر الدموع، یہ بیان فرمانا تھا امام صادق علیہ السلام کا
کہ آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، من جوانب لحیتہ، اور ان کی داڑھی کناروں سے بھیگنے لگ گئی ان آنسوں سے۔ ثم اقبل علیہ، پھر امام علیہ السلام ابن ابی یعفور کہتے ہیں میری طرف بڑھے اور فرمایا یا ابن ابی یعفور، جانتے ہو اے ابن ابی یعفور، ان یونس بن متى وکلہ اللہ عز وجل الی نفسہ اقل من طرفۃ عین، کہ اللہ نے یونس بن متى، جناب یونس علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی کم جو وقت اور لحظہ ہے، اس سے بھی قلیل مقدار میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے حوالے ان کے کیا تھا۔ فأحدث ذلك الذنب، اور یہ ترک اولا جناب یونس علیہ السلام سے رونما ہو گیا۔ یعنی آنکھ جھپکنے کی مقدار کتنی تیز ہے، آپ بند کریں اور کھولیں کتنی تیزی سے چیز نظر آ جاتی ہے، کہ یہ لائٹ کی رفتار اسے کہتے ہیں آج کے دور میں، کہ اس سے زیادہ کوئی اور رفتار اس وقت موجود نہیں ہے کائنات میں۔ اگر اس سے بھی کم مقدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کے حال پہ، ان کے نفس کے اوپر چھوڑا تو یہ ترک اولا ہو گیا۔ قلت فبلغ به کفرا اصلحک اللہ، یا امام اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، کیا وہ کفر تک پہنچ گئے تھے اس وجہ سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لا، وہ کفر تک تو نہیں پہنچے، ولیکن الموت علی تلک الحال ہلاک، اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ اللہ نے اس کی باغ دوڑ اس کے نفس کے حوالے کر دی اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ ہلاک ہے، پھر تو جہنم ہی جہنم ہے، پھر اس کی کوئی بچت نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ سے روایات بھی ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، اور اس کو ابو نعیم اصفہانی نے بھی نقل کیا ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، یا اور دیگر اصحاب نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ اس طرح سے فرمایا کرتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ ایک لحظے کے لیے، آنکھ جھپکنے کی مقدار کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مجھ کو مت کیجیے۔ یہ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، اور یہ روایات یہ سنی چونکہ متعدد کتب میں وارد ہوئی ہیں اور مستند طریقے سے وارد ہوئی ہیں، اس لیے اس دعا کا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اہتمام کریں۔ بقیہ کیفیت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کیسے ملی اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔